میں مسلسل لڑا رہا ہے یہ کون دشمن صفوں میں پیش کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو یہاں بچوں کے ساتھ تفریح کے لیے آیا ہوا تھا، انہوں نے گرفتار کر لیا مجھے آپ کے امیر صاحب نے، اور بتایا کہ مدارس کے طلبہ جمع ہیں، ماشاءاللہ ایک سمر کیمپ ہے، آپ لوگوں کی کوششیں اللہ ان کو قبول فرمائے. جو بھی اپنے گھر کو دین کے نام پہ چھوڑتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. تو آپ یہاں چاہے تفریح بھی کریں، لیکن یہ نکلنا اللہ کے لیے تھا، اس کے پیچھے ایک ویژن ہے. تو یہاں ایک ایک لمحہ آپ کے لیے نیکی کا ہے، ثواب کا ہے. اور ماشاءاللہ ان حضرات کی مینجمنٹ، جماعت اسلامی کی مینجمنٹ کی تو لوگ تعریف کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کے جو کورسز ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ایک ویژن بناتے ہیں، اس ویژن کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں، یہ قابل تعریف ہے. یہ سب چیزیں، نعرے ماشاءاللہ بڑے خاندانی لگائے آپ لوگوں نے، اس سے لگتا ہے جوش ماشاءاللہ بہت ہے. بس اس جوش کو شادیوں کی طرف پھیرنے کی دیر ہے. جب میں شادیوں پہ بیان کرتا ہوں تو دو قسم کے طبقے کو میرے بیان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ بہت غصہ کرتے ہیں، بوڑھے لوگ اور ایک وہ خواتین جن کی شادی ہو چکی ہے. باقی سب خوش ہوتے ہیں. خیر یہ تو ایک ویسے ہی مزاح کی بات ہے. تو آپ حضرات ماشاءاللہ علماء بنیں گے مستقبل میں. ہم نے علماء سے سنا ہے، تجربے کار علماء سے، کہ اللہ تعالیٰ نے قیادت کی صلاحیت 1 یا 2% لوگوں کو دی ہوتی ہے. 98% لوگ ماتحت بننے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ دنیا میں جو 98% لوگ ہیں نا، ان کا مینٹل لیول اللہ نے خود سے کم رکھا ہوتا ہے، کیونکہ سارے ایک جیسے فنٹر بن جائیں گے تو سارے ہی قائد بنیں گے، تو ماتحت کون بنے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ بچے 2 ہی ہونے چاہیے، ایک ڈاکٹر ہو ایک انجینئر ہو. میں نے کہا 17 گریڈ یا اس سے اوپر گریڈ جو ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ ماتحت نیچے زیادہ لوگ ہوں. تو سارے ہی 17 گریڈ کے بنیں گے تو یہ نیچے کا طبقہ کہاں جائے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا، دنیا میں ممکن نہیں ہے. یہ ایک کمپنی وجود میں آئی اور آپ کو اس کے لیے 1000 افراد چاہیے اور سب کو MBA کرا دیا آپ نے. سارے مینیجر بنیں گے تو مینجمنٹ کس کی کریں گے؟ وہ ان کے ماتحت کون ہوگا؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مینیجر بننے والے تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعضکم بعضاً سخریہ، تاکہ تم میں سے لوگ ایک دوسرے کو ماتحت بنا کے رکھیں. یہ اللہ کا نظام ہے کہ قیادت کی جو صلاحیت ہے وہ 1 یا 2% لوگوں میں ہوتی ہے. 98% لوگ وہ بھیڑ چال چلنے کے لیے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کسی قائد کے پیچھے چلیں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب وہ جو 2% یا 1% لوگ ہیں، وہ اگر غلط ہو گئے تو یہ پورا ریوڑ نیچے کا جہنم میں جائے گا. قرآن میں فرعون کے بارے میں کیا ہے؟ یقدم قومہ یوم القیامہ. فرعون آگے آگے ہوگا، اس کی قوم اس کے پیچھے پیچھے. تو فرعون میں قیادت کی صلاحیت تھی نا، تبھی تو مصر کا بادشاہ بنا ہے. قیادت کی صلاحیت نہ ہوتی، مینٹل لیول اس لیول کا نہ ہوتا جس لیول کا قائد کا لیول ہونا چاہیے، تو فرعون مصر کا بادشاہ بنتا؟ کہیں چپڑاسی ہوتا بیچارہ، کہیں بیٹھا ہوا ہوتا، ٹھیلا لگایا ہوا ہوتا بیچارے نے، کہیں کچھ مزدوری کر رہا ہوتا. مصر کا بادشاہ بننے کے لیے لیڈرشپ کی صلاحیت کا ہونا ضروری تھا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن غلط آدمی تھا. تو قرآن کہہ رہا ہے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، پوری قوم کو لے کے جہنم کی آگ میں اپنے ساتھ دھکیلے گا. قوم میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ راستے کا خود انتخاب کرتے، وہ اپنے لیڈر کے پیچھے چلے. تو قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ،
ہم نے ان کو ایسا لیڈر بنایا جو لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جاتے تھے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ لیڈر کو، قائد کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ قوم کو سیدھے راستے پہ بھی لے جا سکتا ہے اور غلط راستے پہ. اور لیڈر کی 2 قسمیں ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف لیڈر. سمجھ رہے ہیں کتنی قسمیں؟ ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جس طرف قوم جا رہی ہو وہ قوم کے آگے آ جائے. یعنی قوم کے راستے کو دیکھتے ہیں قوم کدھر کو جا رہی ہے، تو جدھر کو جا رہی ہے تو قوم کو کوئی نہ کوئی رہنما چاہیے ہوتا ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ جدھر بھی جائیں آپ کا ہیڈک ہے، میں آپ کا رہبر بننے کے لیے تیار ہوں. اس کو کہتے ہیں سیاسی لیڈر. اسے جدھر بھی جائیں آپ کا ہیڈک ہے، میں آپ کا رہبر بننے کے لیے تیار ہوں. اس کو کہتے ہیں سیاسی لیڈر. اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ دیکھتے ہیں قوم کا مزاج کدھر کو جا رہا ہے، قوم کیا چاہتی ہے. قوم اگر اسلام کے نعرے کو پسند کرتی ہے کہتے چلو ہم یہ نعرہ لگا دیں گے. قوم اگر لبرلزم کے نعرے کو پسند کرتی ہے تو کہتے چلو ہم کس کا نعرہ لگائیں گے؟ لبرلزم کا نعرہ لگائیں گے. قوم بے پردگی کو پسند کرتی ہے تو وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں بھائی ہم ملک میں جو ہے نا وہ مغربی نظام رائج کریں گے. تو سیاسی لیڈر کی عام طور پر، سب کی بات نہیں کر رہا، عام طور پر سیاسی لیڈر کی عادت ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں قوم جدھر کو جا رہی ہے تو قوم کو کوئی نہ کوئی لیڈر چاہیے ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کا جو بھی ویژن ہے وہ ہم پورا کریں گے. یہ ایک قسم ہے لیڈر کی. لیڈر کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ قوم کے آگے نہیں آتا بلکہ قوم کو اپنے پیچھے چلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں خاندانی لیڈر. خاندانی کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ قوم کے آگے نہیں جاتا بلکہ قوم کو اپنے پیچھے لگے. یہ اسٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، دماغ استعمال کرتا ہے، ایک رائے قائم کرتا ہے کہ یہ رائے صحیح ہے اور یہ رائے غلط. جو صحیح رائے ہے تو قوم کو اس رائے پر لانے کی کوشش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لیڈر تھے یہ دوسری قسم کے لیڈر تھے. قوم جا رہی تھی بت پرستی کی طرف، انسانیت کی غلامی کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دریا کا رخ موڑ دیا تھا. تو اب آپ بتاؤ آپ کون سے قسم کے لیڈر بننا چاہتے ہو؟ ہے بھائی، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو مدرسوں میں علماء بنتے ہیں ان میں لیڈر کی صلاحیت ہوتی ہے تبھی ان کو علماء کے لیے ان کی سلیکشن ہوتی ہے. علماء سے ہم نے سنا ہے جس میں لیڈر بننے کی صلاحیت نہ ہو وہ عالم نہیں بن سکتا، نہ اس کو بنانا چاہیے کیونکہ عالم لیڈر ہوتا ہے. آپ محلے میں جب جائیں گے نا، عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ میرا بھی ایک بیان ہوا. ایتھیس لوگ بھی بیان سنتے ہیں، ملحد لوگ. ایک ایتھیس نے میرے ایک بیان پہ نیچے انگلش میں نیگیٹو کمنٹس کیے میرے بارے میں. بولا ان مولویوں کو جو سینس لیس باتیں کرتے ہیں اس کے ایک کلپ کو 1 ملین لوگوں نے سنا ہے، اور ڈاکٹر فلاں فلاں جو انگریزوں کا کوئی بہت بڑا سائنسدان ہے اس کا ایک کلپ ہے جو 5000 لوگوں نے سنا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اتنا پڑھا لکھا ڈاکٹر امریکہ کا محقق اتنا بڑا، اس کے کلپ کے ویورشپ 5000 آ رہی ہے، اور یہ سینس لیس پاکستان کے مولوی ان کے کلپ سننے میں کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ 1 ملین. تو وہ عقل کو کیا ماتم کر رہا تھا کہ دنیا کو کیا ہو گیا. اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہہ رہے یہ پڑھے یہ تو پڑھنا ان کو کچھ بھی نہیں پتا نا. وہ تو ڈاکٹر ہے امریکہ کا اتنا بڑا محقق، یا امریکہ کا ہے لندن کا ہے، اس کے کلپ کو سننے والے کتنے؟ 5000. یعنی لوگوں کی عقل پہ رو رہا ہے وہ کہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو اتنے سے لوگ سنتے ہیں، اور ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ سینس لیس قسم کے مولانا ٹائپ کے مذہبی لوگ ان کی باتیں ملینز لوگ سن رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا جا کدھر کو رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ اس کا مقصد تو ہماری برائی تھا، لیکن وہ برائی کے ضمن میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ علماء کی تعریف کر رہے ہیں. نیت اس کی تعریف کی نہیں ہے. تو میں نے پورا بیان اس موضوع پر کیا کہ کیوں سن رہے ہیں لوگ علماء کو. اصل میں یہ علماء کا کمال نہیں ہے، یہ مذہب کا کمال ہے. مذہب ہر فیلڈ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے جس میں لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت. اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے،
تو اس کو سننے والے صرف وہی ہوں گے جن کے کڈنی کام نہیں کر رہے ہوں. ورنہ ایک نارمل آدمی جس کے دونوں گردے صحیح چل رہے ہیں اسے کڈنی کے اسپیشلسٹ کے بیان سننے کی کوئی ضرورت ہے؟ بول ابھی تو بڑے نعرے لگا رہے تھے آپ لوگ, تو تھوڑا زور سے بول دو. نہیں, کوئی ضرورت ہے اس کو؟ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اس کا بیان وہی سنیں گے نا جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہو. ہارٹ کی دیر آر 2 types آف ہارٹ. ہارٹ کی 2 قسمیں, ایک تو یہ جسمانی دل, اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ان کو بہت تھوڑے لوگ سنتے ہیں. ایک ہوتا ہے روحانی دل, جو کبھی آپ کسی محبوبہ کو دے دیتے ہیں, کبھی آپ اللہ کو دیتے ہیں, کبھی آپ علماء کو دیتے ہیں, کبھی آپ زمینوں میں دل لگا لیتے ہیں, کبھی گاڑیوں سے دل بہلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس دل کی اصلاح کون ڈاکٹر کرتے ہیں؟ ہے بھائی, یہ تو مذہب کرتا ہے نا. یہ والا دل جو ہے نا آنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس دل کی اصلاح کون ڈاکٹر کرتے ہیں؟ ہے بھائی, یہ تو مذہب کرتا ہے نا. یہ والا دل جو ہے نا روحانی دل, اس کے بیمار ہر دوسرا آدمی ہے. اس میں پریشانی, اس میں بے سکونی میں مبتلا ہر دوسرا آدمی ہے. اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کو میں نے خود دیکھا, بیچارہ پاگل ہو گیا. میں نے خود دیکھا ہے 2 سائیکیٹرک میرے علم میں ہیں, سائیکولوجسٹ, جو لوگوں کو کی کاؤنسلنگ کرتے تھے, ڈپریشن کا علاج کرتے تھے, اور خود کس میں مبتلا ہو گئے؟ ڈپریشن. کیونکہ ان کے پاس ڈپریشن کا اصل علاج ہے نہیں. جب تک انسان اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا اس وقت تک, معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی سخت زبان بھی استعمال کرتا ہوں, کسی کے باپ کے پاس بھی ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور وہ جو سائیکولوجسٹ بنا ہے وہ تو پیسہ کمانے کے لیے بنا ہے نا, وہ تو لوگوں کا علاج کر رہا ہے پیسے کمانے کے لیے. تو دل لگائے گا اس نے کس سے؟ دولت سے, پیسے سے. دنیا مسافر خانہ ہے, اور مسافر خانے سے انسان دل نہیں لگائے گا تو ٹینشن میں آئے گا. جو چیز چھننے والی ہے اس سے محبت مہنگی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ آپ نے کسی سے دل لے دیا, اور آپ کو پتا ہے یہ جس کو میں نے دل دیا ہے یہ 2-4 دن کے بعد اس کی سیٹنگ کہیں اور ہونے والی ہے. تو ٹینشن کا انتظام تو خود کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ تو دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے یہ مذہب پیش کرتا ہے, یہ ڈاکٹر پیش نہیں کرتے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مذہب کی ضرورت ہر طبقے کو ہے, کافر کو بھی ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا سوال ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں یا ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, آٹومیٹیکلی بنے یا کسی نے بنایا ہے. اس کا جواب مذہب کے پاس ہے, اس کا جواب سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. اور اگر بنایا ہے تو بے مقصد بنایا ہے یا کوئی مقصد ہے, اس کا جواب مذہب کے پاس ہے, سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو پیدا کرتا ہے وہ بتائے گا نا میں نے کیوں بنایا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بنایا تو خدا نے ہے, نیوٹن نے تھوڑی بنایا, آئنسٹائن نے تھوڑی بنایا ہے. لوگ اس سوال کا جواب نیوٹن اور آئنسٹائن سے پوچھنے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا. یہ جواب کون دے گا؟ خدا. اور خدا سائنسدانوں کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچاتا, خدا اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے پہنچاتا ہے. اور پیغمبروں کا پیغام سائنسدانوں کے ذریعے عوام تک نہیں پہنچتا, پیغمبروں کا پیغام آپ کے ذریعے عوام تک پہنچے گا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یہ کس کے ذریعے پہنچے گا؟ آپ کے ذریعے. اس لیے معاشرے میں جتنی ویلیو آپ کی ہونے والی ہے اتنی نیوٹن اور آئنسٹائن کی نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ مذہب کے ذریعے ہر فیلڈ میں لوگوں کو گائیڈ کرو گے, اور دنیا میں دوسرا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو ہر معاملے میں لوگوں کی رہنمائی کرے. تو اس سے آپ کو اپنی قدر کا کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو آپ کو اپنی قدر کا اندازہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایک بھیڑ چال ہے نا, میں مدرسے میں گیا, نکل کے آ گیا, پھر وہ مسجد تلاش کر رہا ہے, کہیں امامت مل جائے بس یار, کہیں پھر روٹی کا انتظام ہو جائے, کہیں مؤذن لگ جاؤں, کہیں پوچھا لگانے کی جگہ مل جائے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے عالم بنا تھا, میں نے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا ہے. تو پہلے مجھے پتا ہو کہ صحیح راستہ ہے کیا, پھر اس میں کیسے چلانا ہے, اس کے لیے کیا کیا صلاحیتیں پیدا کرنی ہے اپنے اندر. تو یہ ویژن آپ کے سامنے ہونا چاہیے. پھر اللہ آپ کے علم میں برکت پیدا کرے گا انشاءاللہ, پھر اللہ آپ کو لیڈر بنائے گا, پھر لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے, نہ یہ کہ آپ لوگوں کے آگے آگے چلنا شروع ہو جاؤ. سمجھتے ہو؟ ابھی تو ایسا ہو رہا ہے نا, لوگ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں نا, ہم لوگوں کے آگے چل رہے ہیں. ابھی تو یہ سسٹم چل رہا ہے.
تو یہ چیز سامنے رکھیں کہ آپ پیغمبر کے وارث ہیں. دیکھو وہ جو ایتھیس نے اعتراض کیا تھا نا ان مولویوں کی باتیں اتنے لوگ سن رہے ہیں اور وہ سائنسدان کی کوئی نہیں سن رہا, تو میں نے کہا ہم سے تو پھر بھی تھوڑا بہت ہم نے پڑھا ہے نا, عصری علوم بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو الف اور با کا فرق بولو نہیں جانتے, لیکن دنیا نے جتنا آپ کو سنا اس کا 1000واں حصہ بھی کسی کو نصیب نہیں ہو, اور اب تک سن رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ مذہب. کیونکہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے, مرد کو بھی, عورت کو بھی, بچے کو بھی, بوڑھے کو بھی, ہر شخص کو. اور اس کے علاوہ جو علوم ہیں ان کی تعلیمات کی مخصوص لوگوں کو وقتی ضرورت ہوتی ہے, دائمی ضرورت مخصوص لوگوں کو بھی نہیں ہوتی. سمجھتے ہو صحت کی ضرورت, صحت کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, لیکن ایک حد تک. اس کے بعد ڈاکٹر بھی کہتا ہے میری ضرورت نہیں ہے, اب آپ کا انا للہ ہو گیا رہے گا. ایک حد تک ڈاکٹر بچا سکتا ہے, اس کے بعد کہے گا بھائی. وہ ایک بوڑھے میاں تھے نا, وہ کہیں گئے, انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب سے کہا کہ حکیم صاحب, وہ ایک بوڑھے میاں تھے نا, وہ کہیں گئے, انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب سے کہا کہ حکیم صاحب مجھے کھانسی ہوتی ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے, اب اس بڑھاپے میں بھی کھانسی نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ حکیم صاحب تھوڑا سنائی بھی اونچا دیتا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے یار, 80 سال کے ہو گئے, تو اونچا سنائی دے گا. وہ بیچارہ ہے, اس نے کہا شاید کوئی علاج بتائے گا مجھے. حکیم صاحب تو گھٹنوں میں بھی تھوڑی تکلیف رہتی ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. بیچارے کو غصہ آ گیا, کیا بڑھاپا لگایا ہوا ہے. جب غصے سے چیخنا شروع کیا حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. تو ہم سب کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے, ہم سب کے ساتھ. یہ تو عارضی دنیا ہے. تو آپ کسی علم کی نفی مقصد نہیں ہے. ہم بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں. کسی علم کی اہمیت کو کم کرنا مقصد نہیں ہے. آپ کو آپ کے علم کی اہمیت بتانا مقصد ہے کہ آپ جس علم سے وابستہ ہو اس کو آپ ہلکا مت سمجھو. بہت بھاری علم ہے جو اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اس سے بھاری علم دنیا میں ہے نہیں. تو جب انسان کو ایسا علم ملتا ہے تو اس کی پھر شخصیت بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے, اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اور آپ کے جتنے منتظمین اور امیر صاحبان ہیں ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. شکریہ جی محترم مفتی صاحب مسعود صاحب. یہ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو باتیں کی نا یہ سارے ہمارے